بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھولیے۔ بیٹا صفحہ نمبر 29 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آج کی تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ آج ہم نیا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیا ہے سبق کا نام؟ حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکایات سعدی کیا مطلب بیٹے؟ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات ہیں بیٹے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دانائی اور عقل عطا کی تھی، تو انہوں نے حکمت سے بھرپور کچھ حکایات لکھی ہیں بچوں کے لیے کہانی کے انداز میں، جس سے بچے اور بڑے سب کو سبق ملتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلی حکایت ہے ملح کا انتقام۔ ملح جو کشتی چلاتے ہیں وہ۔ ایک دفعہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی کشتی کے پیچھے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ مسافر سوار تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس کر الٹ گئی اور مسافر غوطے کھانے لگے، ڈبکیاں لگانے لگے، ڈوبنے لگے، ابھرنے لگے۔ ان میں دو سگے بھائی بھی تھے۔ ایک امیر آدمی نے جو ان دونوں کا شناسہ تھا، شناسہ مانے جاننے والا تھا، جانتا تھا، اس نے کشتی کے ملح سے کہا جس میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوار تھے، اگر تو ڈوبنے والوں کو بچا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ انعام کا سنتے ہی ملح نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دونوں سگے بھائیوں میں سے ایک کو بچا لایا، دوسرا ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ پلٹیے بیٹے، نے ملح سے کہا اس کی عمر ہی باقی نہ رہی تھی، اس لیے اسے نکالنے میں تجھ سے تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ ملح نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن اسے بچانے کی میری اپنی خواہش بھی نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے دنوں کی بات ہے، میں جنگل میں سفر کرتے ہوئے تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اتفاق سے یہ دونوں بھائی اونٹ پر سوار ادھر سے گزرے۔ ایک بھائی نے مجھے تھکا ماندہ دیکھ کر اونٹ پر سوار کر لیا تھا، لیکن دوسرے بھائی نے لڑکپن میں مجھے کوڑا مارا تھا۔ اسے ڈوبتا دیکھ کر مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی، اسے ڈوبنے دیا کہ اس نے مجھے خواہ مخواہ کوڑا مارا تھا، جبکہ دوسرے کو بچا لیا کہ یہ میرا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ ملح کی یہ بات سن کر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ سچ ہے، انسان اپنے کیے کی سزا پاتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے ویسا اسے پھل ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے، جس نے نیک عمل کیا اپنے نفس کے لیے کیا، اپنی جان کے لیے کیا، اپنے آپ کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی اپنے نفس کے لیے کی، اپنے آپ کے لیے کی۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ پہلی حکایت تھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے دوسروں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر ہم دوسروں کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، اس لیے ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تلقین ہے بیٹے، اس میں تلقین یعنی کہ اس کا سبق۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس کے اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کی سزا آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آئیے دوسری حکایت پر۔ یہ ہے نیکی کا صلہ۔ زودان نامی بادشاہ کا ایک وزیر بڑا نیک سیرت اور خوش خصلت تھا۔ خوش خصلت اچھی عادت کا آدمی تھا، نیک تھا۔ بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک دن وزیر سے اتفاقاً غلطی ہو گئی جو بادشاہ کو بری لگی، نتیجتاً اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے قید میں ڈال دیا۔ جو بادشاہ کا وزیر تھا بیٹے، وہ اس کو بادشاہ کو بہت پسند تھا کیونکہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن ایک دفعہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو بادشاہ کو وہ بات بری لگی اور غصے میں اس نے کیا کیا، اس کی ساری جائیداد، جو اس کا گھر مکان دولت تھی، وہ سب اپنے قبضے میں لے لیا اور وزیر بیچارے کو قید میں ڈال دیا۔ تو اس آڑے وقت میں برے وقت میں اس کی وہ نیکیاں کام آئیں جو وزیر ہوتے ہوئے اس نے لوگوں سے کی تھیں۔ وہ سپاہی اور اہلکار اس کے مددگار ہوئے جنہیں اس کی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا تھا، یعنی جب وہ وزیر تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، تو اس نے لوگوں کی مدد کی تھی۔ اب جب وہ قید میں آ گیا تو وہ سپاہی، وہ اہلکار اس کی مدد کر رہے تھے، اس طرح اسے محسوس نہ ہوا کہ وہ قید میں ہے۔ اسی دوران پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ قید میں پڑے وزیر کے نام ایک خط بھیجا، جس میں لکھا کہ ہمیں یہ جان کر بہت افسوس ہوا ہے کہ تم جیسے قابل قدر اور نیک وزیر کو قید کر کے ذلیل کیا گیا۔
اگر چاہو تو تمہاری رہائی کا انتظام کیا جائے، ہم تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہو تو ہمیں فوراً آگاہ کرو۔ آگاہ یعنی کہ ہمیں بتا دو۔ قیدی وزیر نے یہ خط پڑھا تو اس کی پشت پر لکھ دیا، خط کے پیچھے لکھ دیا کہ حضور نے میرے حال پر مہربانی فرمائی، جس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، لیکن تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کرنا مجھے منظور نہیں۔ دیکھیں اس نے قید میں ڈالا ہے بادشاہ نے اس کو، اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی ہے، لیکن اور دوسرے بادشاہ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں رہا کرا لوں گا، اپنا وزیر بنا لوں گا، لیکن اس نے کیا کہا کہ مجھے اگر میں تکلیف میں ہوں تو اس سے گھبرا کے مجھے اپنے مالک سے بے وفائی کرنا منظور نہیں ہے، میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پڑوسی بادشاہ کے قاصد مانے پیغام لانے والا، جو یہ خط لے کر آیا تھا، اس کی آمد کا حال اتفاق سے ایک ایسے شخص کو ہو گیا جو قیدی وزیر سے عداوت رکھتا تھا۔ عداوت یعنی کہ دشمنی رکھتا تھا، یعنی کہ ایک آدمی جو وزیر سے دشمنی رکھتا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے کوئی اپنا خط بھیجا ہے۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ سے مل کر حضور کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً بول دیا کہ بھائی دوسرے بادشاہ کا آدمی آیا ہوا ہے اور یہ وزیر مجھے لگتا ہے کہ اس بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیج کر اس قاصد کو گرفتار کرا لیا جو وزیر کا جواب لے کر جا رہا تھا، وہ خط کا جواب لے کے جا رہا تھا نا بیٹے، اسے پکڑوا لیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سازش کی بات سچ نکلی، صفحہ پلٹیے، تو قیدی وزیر کو فوراً قتل کروا دے گا۔ مگر جب اس نے قیدی وزیر کا جواب پڑھا تو قیدی وزیر کی وفاداری اس پر ظاہر ہو گئی۔ اس نے یہ جواب پڑھا نا بیٹے کہ میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور اس کو فوراً آزاد کر دیا اور خلعت و نعمت دے کر کہا کہ خطا کی میں نے تجھے ایذا دی۔ خلعت و نعمت، لباس دیا، کپڑے دیے، دولت دی، تحفے دیے، اشرفیہ دی، اور یہ کہا کہ میں نے اگر آپ کو تکلیف دی ہے تو میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے خطا کی ہے۔ وفادار وزیر نے کہا اعلیٰ حضرت اس امر میں اس کام میں آپ کی کچھ خطا نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تلقین، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ تلقین کی ہے کہ مصیبت میں بھی انسان کو حق پر قائم رہنا چاہیے، اللہ اس کی مصیبت دور کرنے والا ہے۔ در حقیقت مصائب و آلام میں ثابت قدم رہنے والا ہی آخرکار شاد و کامران رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں کیا بتایا ہے بیٹے کہ مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس سے گھبرا کے انسان کو غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ مصیبتیں دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس میں جو ثابت قدم رہتے ہیں مصیبت کے بعد صحیح راستے پر رہتے ہیں تو انشاءاللہ آخر میں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے بیٹے عیب جوئی بری عادت ہے۔ عیب جوئی یعنی کہ عیب نکالنا کسی میں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں مجھے عبادت کا بڑا شوق تھا، شب بیداری کرتا، رات کو جاگتا، تہجد پڑھتا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جاتی۔ ایک رات حسب معمول والد محترم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا، عبادت میں مصروف تھا، اور ہمارے پاس ہی کچھ لوگ فرش پر پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو کہا ان میں سے کوئی سر نہیں اٹھاتا، بندگی معبود بجا نہیں لاتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہیں لاتا، کرتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، ایسے سوئے ہیں جیسے سانپ سونکھ گیا ہے تو ایسے بالکل ایسے لیٹ گئے، اسٹل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر والد محترم نے ارشاد کیا کہ خوب ہوتا تو بھی سو جاتا، مگر کسی کا عیب تیری زبان پر نہ آتا۔ تلقین کیا ہے بیٹے اس میں؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ تلقین کی ہے کہ عیب جوئی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، تکبر کو مٹانا عبادت کا پہلا مقصد ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں یہ اس کو ایک تصویر کی صورت میں بھی پیش کیا گیا ہے کہ والد محترم اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اور لوگ پڑے سو رہے ہیں، تو وہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کے تھوڑی نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ تو والد صاحب نے کیا کہا کہ بہتر تھا کہ آپ بھی سوئی رہتے لیکن کسی کی برائی نہ کرتے۔ تو اس میں عیب جوئی، عیب نکالنا، دوسروں میں برائی ڈھونڈنا اور اس کا ذکر کرنا، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تکبر کو مٹانا، یعنی کہ اگر عبادت کر کے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ میں غرور آ گیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تکبر کو مٹانا ہی عبادت کا پہلا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، سبق کو آپ دوبارہ پڑھیے اور اس میں جو حکایات دی گئی ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔